أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. سورۃ النور مدنیہ، یہ سورۃ النور ہے، مدنی ہے. اس میں 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں. سورت نمبر 24. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا اور اس میں واضح آیات نازل فرمائیں تاکہ سبق حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہ آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرک عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو، تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس عورت سے سزا حد یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ خاوند جھوٹا ہے۔ 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد اس کا خاوند سچا ہو تو اس مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا، جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم،
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں؟ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کے بڑے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے۔ اللہ تعالی یقیناً بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہوتی تو اس کے بڑے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے۔ اللہ تعالی یقیناً بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔